بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلاصہ قرآن کے سلسلہ میں آج پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ٹوٹل 9 صورتیں شامل ہیں۔ یہ پارہ سماجی و اخلاقی اصولوں، خاندانی قوانین، منافقین کے کردار، جہاد، تقوی، انفاق اور قیامت کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیات 1 تا 6 میں زہار یعنی بیوی کو ماں کہہ دینے کے مسئلے پر اصلاحی احکام نازل کیے گئے ہیں اور اس رسم کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ آیات 7 سے 13 تک مسلمانوں کو خفیہ مشوروں میں سازشی باتوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیات 14 سے 22 تک اللہ کے دشمنوں سے دوستی سے منع کیا گیا ہے اور سچے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سے اگلی سورہ ہے سورہ حشر، آیات 1 تا 10 تک مدینہ کے یہودی قبیلے بنی نذیر کی سازش اور ان کی جلاوطنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیات 11 سے 17 تک منافقین کی دوغلی پالیسی اور ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے۔ آیات 18 سے 24 تک تقوی، آخرت کی تیاری اور اللہ کی صفات کمالیہ المالک، القدوس، السلام، المومن بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 60 کی آیات 1 سے 6 تک مسلمانوں کو کفار سے بے جا دوستی سے روکا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ آیات 7 تا 9 نرمی کی اجازت ہے مگر دشمنوں سے محتاط رہنے کا حکم ہے۔ آیات 10 تا 13 ہجرت کرنے والی عورتوں کا امتحان، نکاح کے اصول اور بیت النساء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الصف آتی ہے۔ آیات 1 تا 4 میں قول و فعل میں تضاد کی مذمت اور جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیات 5 سے 9 تک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بیان کی گئی ہے۔ آیات 10 تا 14 تک جہاد کے ذریعے دنیا اور آخرت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس سے آگے سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ آیات 1 سے 4 تک یہود پر اللہ کے انعامات اور ان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ آیات 5 سے 8 تک بے عمل عالم کی مثال اور موت سے بچنے کی ناکام کوشش کا ذکر ہے۔ آیات 9 سے 11 تک نماز جمعہ کی اہمیت اور دنیاوی تجارت پر دین کو ترجیح دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلی سورہ المنافقون کی آیات 1 سے 8 تک منافقین کی جھوٹی قسمیں، ان کے باطن کا انکشاف کیا گیا ہے۔ آیات 9 سے 11 تک دنیاوی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی نصیحت کی گئی ہے۔ اگلی سورہ تغابن کی آیات 1 سے 10 تک اللہ کی قدرت، قیامت کا دن اور کافروں کا پچھتاوا بیان کیا گیا ہے۔ آیات 11 سے 18 تک مصیبت پر صبر، صدقہ دینے کی فضیلت اور ایمان کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگلی سورہ طلاق کی آیات 1 تا 7 میں طلاق کے احکام، عدت، نفقہ اور مطلقہ کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آیات 8 سے 12 تک اللہ کے نافرمانوں کا انجام اور تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اگلی سورہ التحریم کی آیات 1 سے 5 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گھریلو معاملات کا ذکر ہے اور ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی ہے۔ آیات 6 سے 8 تک خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ آیات 9 سے 12 تک حضرت نوح اور حضرت مریم کی مثالیں اور صالح عورتوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 28 کا خلاصہ۔ السلام علیکم۔